نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، قرآن و حدیث میں انسانوں کو کئی اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے، کہیں ایمانیات کے اعتبار سے، کہیں عبادات کے اعتبار سے، تو کہیں انسان کی تقسیم ہمیں معاملات کے اعتبار سے ملتی ہے۔ ان تقسیمات میں ایک تقسیم خیر اور شر کے اعتبار سے بھی موجود ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو خیر کا مرکب ہوتے ہیں، جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے والے تمام افراد کے لیے سود مند ہوتے ہیں، نفع بخش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تعریف ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے، بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو نفع دیں۔ اس کے برعکس معاشرے میں شریر لوگ بھی ہوتے ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، مختلف انداز میں وہ سوسائٹی کو اپنے شر کی وجہ سے اور اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ہر وقت پریشانی میں رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ایسے شریر لوگوں کی نشاندہی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ایسے شریر لوگوں کی نشاندہی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریر اور بدترین لوگوں کی نشاندہی فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم بشرارکم، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا تم میں جو شریر لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کا انداز تعلیم تھا۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سوال کیے صحابہ کرام کو بتا دیا کرتے تھے، اور کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اشتہا پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر رغبت پیدا کرنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں شریر لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ان شئت یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی یہی چاہت ہے اور آپ یہی چاہتے ہیں تو آپ ضرور بتائیے کہ ہم میں شریر لوگ کون ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان شرارکم الذی ینزل وحدہ ویجلد عبدہ ویمنع رفدہ، کہ بے شک تم میں شریر لوگ وہ ہیں جو خود اپنا مہمان بن جائیں۔ عربی میں یہ ایک محاورہ ہے، اور یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے یا اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کی زندگی کا مرکز و محور اس کی اپنی ذات ہو، وہ فائدہ بھی اپنے آپ کو پہنچا رہا ہو، وہ کما بھی رہا ہو تو اپنی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اپنا مہمان بن گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں اور اس دائرے سے باہر نہیں نکلتے، اگر کچھ سوچتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، اگر کچھ کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، سوسائٹی کے دیگر افراد اور معاشرے میں رہنے والے کوئی بھی ان کی توجہ کا مرکز نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے لیے پوری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسے مفاد پرست لوگوں کو بدترین لوگوں میں شمار فرمایا۔ فرمایا کہ وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ، اور تم میں شریر اور بدترین انسان وہ ہے جو اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بدسلوکی کرے، ان کے ساتھ سختی کرے، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اذیت دے،
انہیں تکلیف پہنچائے، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ اور اپنی عطا کو روک لے۔ یہ رفدن کا جو لفظ ہے یہ عطا کے معنی میں آتا ہے، بخشش کے معنی میں آتا ہے، اور کسی کو کچھ دینے کے معنی میں آتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو اگر پیسہ ہی دیا جائے، دولت ہی دی جائے یا مال ہی دیا جائے تو یہ عطا ہے، لیکن عطا کا جو مفہوم ہے دین کے اندر وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ کی ساری نعمتیں اللہ کی ہم پر عطا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان کو آگے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق تک پہنچانا، یہ سخاوت ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے مفاد کے لیے صرف سوچے اور دوسروں کا مفاد اس کے پیش نظر نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو انفرادی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور اجتماعی مفادات کو وہ پس پشت رکھ دیتے ہیں۔ ملکی مفادات ہو، اجتماعی مفادات ہو، وہ اپنے ذاتی مفاد کو تحفظ دینے کے لیے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چاہے اس سے ملک کو، ملت کو، قوم کو جتنا بھی نقصان ہو جائے، وہ اپنی انگلی بچانے کے لیے دوسروں کی جان بھی لیتے ہوئے نہیں ہچکچاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے ماتحتوں پر سختی کرتے ہیں، بے جا سختی۔ اکثر و بیشتر اخبارات میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں گھر میں چھوٹی بچی کام کر رہی تھی، مالکن نے کسی خطا کی وجہ سے، لغزش کی وجہ سے اتنا مارا کہ وہ جان سے چلی گئی۔ اسی طرح دفتروں میں، اسی طرح فیکٹریز کے اندر ہمیں اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ایسے سختی کرنے والے لوگ معاشرے کے بدترین لوگ ہیں اور شریر لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر بے راہ روی پھیلا رہے ہوتے ہیں اور معاشرے کے امن کو تباہ و برباد کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جو انتہائی بخیل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آگے خرچ ہی نہیں کرتے بلکہ اپنی ذات تک وہ محدود رکھتے ہیں۔ کئی تو ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات پر بھی استعمال نہیں کرتے اور وہ دولت دنیا میں ہی رہ جاتی ہے اور وہ خالی قبروں کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث مبارک کے پہلے حصے میں 3 قسم کے لوگوں کی نشاندہی فرمائی اور انہیں شریر ترین لوگوں میں شمار فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ افلا انبئکم بشر من ذالک، کیا میں تمہیں ان سے بھی زیادہ شریر لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پہلے 3 لوگوں کی نشاندہی فرمائی، ان کے بعد آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان 3 لوگوں سے بھی زیادہ شریر اور بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں شریر ترین لوگ وہ ہیں من یبغض الناس ویبغضونہ، جو لوگوں کو ناپسند کریں اور لوگ انہیں ناپسند کریں۔ اب آپ اگر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے پہلے حصے میں 3 قسم کے لوگوں کی جو نشاندہی فرمائی کہ وہ لوگ اپنے مفادات کو تحفظ دینے والے ہوتے ہیں، اپنے ماتحتوں سے سختی کرتے ہیں اور اللہ کی عطا کو دوسروں تک پہنچانے سے رکے رہتے ہیں۔ یہ جب 3 خصلتیں بلکہ بد خصلتیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عام لوگ ایسے کردار کے حامل لوگوں سے بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے عام لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ترین لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر نتیجتاً
دونوں اطراف سے ایک دوسرے کا بغض پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور معاشرہ امن کی بجائے بدامنی کی طرف چل پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ترتیب سے ان لوگوں کی نشاندہی فرمائی کہ جیسے جیسے انسان کے اندر پچھلی خصلت پیدا ہوگی، نتیجتاً اس کے اندر اگلی خصلت کا پیدا ہونا بھی ضروری ہو جائے گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ افلا انبئکم بالشر من ذالک، کیا میں تمہیں ان سے بھی زیادہ بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ الذی لا یقیلون عشرتاً، وہ جو دوسروں کی خطا کو معاف نہیں کرتے، ولا یقبلون معذرتاً، اور دوسروں کی معذرت کو قبول نہیں کرتے، ولا یغفرون ذنباً، اور کسی کی غلطی کو وہ معاف نہیں کرتے اور اس پر پردہ نہیں ڈالتے، وہ پچھلے جو افراد شریر ترین لوگ بیان کیے گئے ان سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک خاص ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جب انسان کے اندر مفاد پرستی آتی ہے، جب وہ دوسرے لوگوں کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہے، تو اس کے اندر سختی اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ لوگوں کی لغزشوں کو، لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ بہت زیادہ سختی کرنے لگتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارک کے آخری حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے بھی بدتر لوگ وہ ہیں کہ جن سے کسی خیر کی امید نہ کی جائے، من لا یرجا خیرہ، کہ جن سے کسی خیر کی امید نہ کی جائے اور جن کے شر سے کوئی امن میں نہ رہے، ہر کوئی ان کے شر سے کسی نہ کسی صورت میں متاثر ہو رہا ہو۔ تو سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، یہ حدیث مبارک ہمیں بتا رہی ہے کہ کن کن خصلتوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بدترین لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سختی کو ختم کریں، اپنے مفادات پر قومی اور اجتماعی مفادات کو ترجیح دیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کریں، اور اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو ہم درگزر کریں، انہیں معاف کر دیں، کیونکہ جب یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شمار فرمائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ صفات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام نے بدترین لوگوں میں ہمیں شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کو قبول کرنے اور شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔